وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے لیے کچھ ابتدائی ہدایات یا مبتدی کے لیے کچھ ابتدائی چیزیں تجوید سے پہلے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ وہ چیزیں آپ نے گزشتہ اتوار کو نوٹ کی ہیں، میں سرسری پھر سے دہرا کر آگے سبق کو لیے چلوں۔ الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں۔ کبھی اللہ آپ کو بھی موقع دے تجوید پڑھانے کا تو مبتدی کے سامنے کتاب شروع کرنے سے پہلے چیزیں رکھ دیں، تاکہ ساتھ ساتھ جب ہم پریکٹس کریں، مشق کریں تو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ذہن میں ہو۔ ظاہر ہے ایک مبتدی کے ذہن میں پوری کتاب یا کتاب کا کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا، جب کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیں گے تو لے کر چلنے میں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی جاننا ضروری ہے، پہچان بعد میں ہو جائے گی۔ جان کر دیں، پہچان بعد میں ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو اس کے لیے الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں۔ ان حرفوں میں الف اور حمزہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس کے لیے آگے کتاب میں مفصل قاعدہ موجود ہیں، اسی پر الف اور حمزہ کی پہچان بھی ہوگی اور اس کے متعلق صفات اور قاعدے بھی ذکر کیے جائیں گے۔ باقی رہے کل 27 حروف، جن میں 12 حروف 2 حرفی ہیں اور 15 حروف 3 حرفی ہیں۔ جو 2 حروف حرفی ہیں ان کو 1 الف مقدار کی کھینچ کر پڑھیں، جیسے با ہے، تا ہے، ثا ہے۔ جیم 3 حرفی ہیں، اسی طرح حا ہے، خوا ہے، 2 حرفی ہیں، اور دال، ذال اور یہ 3 حرفی ہیں۔ تو الف سے لے کر یا تک جو 12 حروف 2 حرفی ہیں ان کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور الف سے لے کر یا تک جو 15 حروف ہیں 3 حرفی ان کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے نورانی قاعدے میں یا اقرا قاعدے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے وہاں پر مد لکھ دی جاتی ہیں۔ تو 2 حرفی کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں، اور جو 3 حرفی ہیں اس کو ذرا مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں۔ 3 حرفی جیسے دیکھیے جیم، دال، ذال، یہ 3 حرفی ہیں سب، اور 3 حرفی حروف کل 15 ہیں، اور 2 حرفی حروف کل 12 ہیں، کل یہ 27۔ اور الف اور حمزہ کا مفصل پھر قاعدہ آگے کتاب میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اعراب شروع ہو جاتے ہیں 4، جن کو حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے زبر ہے، زیر ہیں، پھر پیش ہیں۔ اسی زبر زیر پیش کو ڈبل کر دیں گے تو وہ تنوین بن جائے گی۔ اسی زبر زیر پیش کو کھڑا کھڑی الٹا کر دیں، وہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہیں۔ اس کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی ایک اور شکل ہے جس کو حروف مدہ کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ سیم وہی چیز ہے، حکم وہی ہے، کھینچنا اتنا ہی ہے، صرف شکل کا فرق ہے۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ قائم مقام حروف مدہ کے، یا حروف مدہ قائم مقام کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے۔ ان چاروں کو عربی زبان میں اعراب کہا جاتا ہے یا حرکات کہا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش، اس کی ادائیگی میں کھچاؤ بالکل نہ ہو، ذرا جلدی پڑھیں گے، اور تنوین کی ادائیگی میں ذرا غنہ کریں گے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اسی طرح حروف مدہ کو، ان چاروں کو عربی زبان میں اعراب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا آپ نے۔ اور اس کے بعد ہیں علامات۔ اسی طرح عربی میں 4 علامات بھی ہیں۔ نمبر 1 تشدید، یہ اعراب نہیں ہے، علامات میں سے ہیں۔ نمبر 2 جزم، اور نمبر 3 چھوٹی مد، نمبر 4 بڑی مد۔ یہ 4 علامات ہے۔ کبھی آپ سے کوئی پوچھے آپ نے تجوید پڑھی ہے، بتائیے اعراب کیا ہے اور علامات کیا ہے، تو اعراب میں زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور اسی کے قائم مقام 3 حروف مدہ۔ یہ 4 تو ہو گئے اعراب یا حرکات، اور باقی 4 جزم، تشدید، چھوٹی مد، بڑی مد۔ ایک اہم بات یاد رکھیے، جب آپ ہجہ کریں قرآن مجید کے کسی ورڈ کا اور آپ کو وہ آ نہیں رہا ہوں، اور جب کسی بچے کا قرآن بھی چیک کرنا تو سب سے پہلے ہجہ کروائیے۔ اب دیکھیے گا جس بچے کا قرآن نہیں آتا ہو، حرف ملانا نہیں آتا ہو، جوڑنا نہیں آتا ہو، توڑ توڑ کے پڑھتا ہو، سوچ سوچ کے پڑھتا ہو، اس بچے کے ہجے میں لازماً کمزوری ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے ہجے میں مضبوط ہو اور تلاوت نہ آتی ہو، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے بات۔
تو ہجے میں 4 اعراب کا نام تو لیا جائے گا، ہجے میں علامات کا نام نہیں لیا جائے گا، علامات کا نام نہیں لیا جاتا. جیسے الحمد شریف کے شروع میں حمزہ لام زبر ال، جزم کا نام لیا آپ نے؟ نہیں. یا اسی طرح حمزہ یا زیر ای، تشدید کا نام لیا آپ نے؟ نہیں. یا اسی طرح ایک ورڈ ہے میں ویسے غلط ہجہ بتاتا ہوں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا جا ا، یہ غلط ہجہ. صحیح ہجہ کیا ہے؟ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا جا ا، یوں ہے. مد چونکہ علامات میں سے اس کے ہجے میں نام نہیں لیا جائے گا. اسی طرح جزم ہے، جزم کا نام بھی نہیں لیں گے. تجوید کے زبان میں ویسے دوسرے لفظوں میں موجود ہیں یہ سبق، لیکن میں عام کرنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے یوں انداز میں پیش کرتا ہوں. تو 4 علامات ہیں اور 4 اعراب ہیں. اس کے بعد تجوید کا تعارف، تجوید کے تعریف، موضوع، واضح اور غرض و غایت. یہ 5 چیزیں کسی بھی فن کو، کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے انتہائی ضروری درجے میں. تجوید کا تعارف، جس نے کبھی تجوید کا نام نہ سنا ہو، تجوید نہ پڑھی ہو، آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ تجوید جس کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں، پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہے کیا چیز. تو دلیل سے پہلے، اہمیت سے پہلے، اس کی عظمت سے پہلے، دلائل سے پہلے، سب سے پہلے اس کا تعارف. کسی بھی فن، کسی بھی علم کا تعارف موجود ہونا ضروری ہے. تو تجوید کا مختصر تعارف یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید کو صحیح طور سے صحیح تلاوت کرنے کے لیے جو قاعدے علماء نے مقرر کیے ہیں، ان کو جاننا تجوید ہے. یہ تجوید کا مختصر تعارف ہے. علماء نے قرآن مجید کو صحیح طور سے پڑھنے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے ہیں، ان قاعدوں کا جاننا یہ تجوید ہے. باقی تجوید کی تعریف لغتاً اور اصطلاحاً کیا ہے، وہ بہت آسان ہے. لغت میں تجوید کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا، سنوارنا، آراستہ کرنا، مزین کرنا. آسان لفظوں میں جو یاد رکھیں گے، تجوید کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو خوبصورت کرنا. جب بھی کوئی لفظ نہیں سمجھ آئے آپ کو تو اس کا الفاظ مرادف لے کر آئیں، الفاظ جو مترادف ہیں اس کو سمجھ لیں، وہ لفظ آسان ہو جاتا ہے. مثلا کسی کو اردو میں ایک لفظ ہے سعی، عربی کا لفظ ہے، اردو میں یوز ہوتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو فارسی میں بتائیے کاوش. اگر فارسی میں بھی نہیں سمجھ آئے تو اس کو اردو میں بتائیے کوشش. اب آسان ہو گیا. تو الفاظ مترادف اسی وجہ سے رکھے گئے تاکہ وہ آسان سے آسان ہو. اب تجوید کسی کو نہیں سمجھ آ رہی لفظ تو ان کو بتا دیں تحسین، حسن سے، تزئین، تزئین و آرائش سے، اردو میں موجود ہے یہ لفظ، تو وہ آسان ہو جائے گا. تو تجوید کے جو لغوی معنی آپ کو یاد رکھنے ہیں وہ ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا. اصطلاح تجوید میں، مجودین کی زبان میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے ہر حرف کو اس کا حق دینا، یعنی قرآن مجید کے ہر حرف کو اس کی اپنی جگہ سے نکالنا، یہ تجوید ہے. لہٰذا تجوید میں جو سب سے اہم بات سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو نہیں پڑھیں. جو حرف جہاں سے ادا ہو اس حرف کو وہیں سے نکالنا، یہ تجوید ہے. خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، ڈھنگ سے پڑھنا، آواز کو لہرانا اور تالیاں بجوانا، یہ تجوید نہیں ہے، بلکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ذکر کیا گیا ہے. اگر ایک بدو بھی، ایک دیہاتی بھی قرآن مجید کو پڑھتا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آواز نہیں ہوتی اس میں، بھاری ایک آواز ہوتی ہے اور خوبصورتی سے قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کو صحیح تلفظ، یعنی حسن ادائیگی، تلفظ اگر یہ کسی کے صحیح ہے تو وہ قاری صاحب ہے، وہ تجوید صحیح ہے ان کی. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف نہیں پڑھیں، اور یہ جب ممکن ہوگا تب ہم ہر حرف کو اس کی اپنی حق، اس کا اپنا حق دیں گے اور اس کو اپنی جگہ سے ادا کریں گے. تو تجوید کی اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو اپنے اپنی جگہ سے ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی معنی ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تجوید کا موضوع صرف قرآن مجید ہے. تجوید پڑھ کر آپ حدیث کو یا عربی کتاب کو، کسی اور چیز کو، میسیج وغیرہ کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے. میں تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کے غرض سے ایک بات ذکر کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک مسلک والے ہیں جہاں کے علماء اردو میں بھی تجوید کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت یوں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو تجوید کا جو موضوع ہے وہ صرف قرآن مجید ہے. یہ اعزاز اور یہ اعجاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے، حتیٰ کہ آپ حدیث تک تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو جب تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ قرآن مجید کے پڑھنے میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کی ہمیشہ کی زبان ہے. تو تجوید کا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف
قرآن مجید ہے، نہ کہ دیگر چیزیں۔ تجوید کا واضح، تجوید کو کس نے بنایا، جس نے پیش کیا، اس کا تصور تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پیش کیا ہے، لیکن اس پر کس نے کام کیا ہے، جس نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور ہم تب محنت کر کے اس کام کو آگے کیا ہے، ان کا نام گرامی ہے ابو عبد الرحمن خلیل احمد فراہیدی۔ ان کے سن ولادت، سن پیدائش، یہ ساری چیزیں ہم ذکر نہیں کریں گے کیونکہ مختصر سبق میں اتنا ہی کافی ہیں۔ ان کا نام صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ قیامت تک جب یہ فن پڑھا جائے، کتابیں پڑھی جائیں، ان کے نام کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ کہہ دیں یا رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈی کرے اور ان کو غریق رحمت کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، ہم اپنے والدین کا بھی جب نام لیتے ہیں تو دعا، نام تو دعاؤں کی طرح لیتے ہیں لیکن دعا نہیں دیتے، تو یہ رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ یہ کہنا ایک عادت بنا لیں تاکہ ان کے نام گرامی آتے ہی ساتھ ان کو ایک اچھی دعا بھی پہنچ جائے۔ تو جب کسی بڑے عالم مولانا مودودی علیہ الرحمہ، مولانا سید یوسف بن نور رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا گا، جب بھی کسی بڑے اکابر کا ہم نام لیتے ہیں تو فوراً سے ایک دعائیہ کلمات اس میں جاری ہوتا ہے۔ اس کے برمقابل کسی دوسرے فیلڈ کے کسی بڑے کا آپ نام لیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی پروفیسر ہو، انجینئر، آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ نام دعا کی کلمات ادا نہیں کرتے ہیں، تو اپنے والدین کے بھی جب نام لیں یا وہ شخصیت جن سے آپ کو عقیدت ہیں، فوراً سے اپنی ایک عادت بنا لیں، رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ۔ اردو میں غالباً اس کے لیے مرحوم کا لفظ ادا کیا جاتا ہے، تو من وجین حق تو ادا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں آپ اس کو وہ دیں، ایک ترویج دے دیں تاکہ وہ چیز عام زبان زد ہو جائے۔ اردو میں بھی نام نہیں رکھیں، جیسے بچیوں کے ہم نام رکھتے ہیں کہ چیز ختم ہو جائے، بچیوں کا نام رکھتے ہیں ہم اردو میں ہمارے یہاں بہت سارے نام عام ہیں، جیسے شبانہ ہے، نسرین ہے اور شرجیل ہے، جیسے نام ہے اردو میں ہے، غلط تو نہیں ہے لیکن عربی میں نام رکھیں، عربی میں کوئی نام کم ہے۔ اور ایک جدید ایک ذہنیت یہ آ گئی ہے کہ جتنا مختصر نام ہو اور جتنا نیا نام ہو جو ہمارے خاندان فیملی میں نہ ہو وہ اچھا ہے، تو ہماری تنزلی جو ہے نا آگے جانے میں، ہماری ترقی پیچھے آنے میں، یہ جو ہمارے بنگالی بھائیوں کے نام ہوتے ہیں زیادہ تر یا پختون بھائیوں کے نام ہوتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، نظر الرحمن، فداء الرحمن، اللہ کرے اسم جیسا ہو مسمہ بھی ویسا ہو۔ مقصد تو یہ ہے کہ اسم جیسا ہو مسمہ بھی ویسا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی واضح وضع کرتے وقت جس کی نیت کرتا ہے اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی کو اس کے گدھے نے مار دیا ہے، اس کے پاس 2 گدھے تھے۔ جب ہم نے استادوں سے کلاسوں میں واقعہ سنا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ گدھا ہوگا جس کا اس نے عمر نام رکھا ہوگا، اس لیے کہ عمر نامی آدمی جلالی ہوتا ہے، ذرا غصے کا ہوتا ہے، اور کلیم نام رکھنے سے منع کیا گیا علماء نے، اس لیے کلیم کلمن سے ہے، کلمن کا معنی زخمی ہونا، اور کلیم آدمی ہمیشہ زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو یہ نام کا اثر تو ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام اس آدمی نے جا کر جو دیکھا تو واقعی میں یہ وہی گدھا تھا جس کا نام عمر رکھا تھا اس نے۔ تو الغرض یہ تو اردو کے نام نہ رکھیں، ایسے نام رکھے جو صحابہ کرام کے ہیں، جو ہمارے پیچھے کے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ہے جو میرے بعد، اس کے بعد کے جو زمانہ ہے، پھر جو نام ہیں، پھر ان کے جو اسٹائل ہیں، طور طریقے ہیں، کھانا پینا، ڈریسنگ ہے، سوچ ہے، نظریات ہے، سب چیزیں واقعی میں کمزور ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے پرانے زمانے کے لوگ ہم سے ہر اعتبار سے مضبوط تھے، فیملی بھی بڑی تھی، خود بھی مضبوط تھے، ان کی سوچ بھی مضبوط تھی، ہم سے 2 پالنا مشکل ہو رہا، ان سے وہ 10-12 کو پال گئے، تو یہ ان کی مضبوطی تھی۔ الغرض تو یہ ان کا نام گرامی ہے ابو عبد الرحمن خلیل احمد فراہیدی، ابو عبد الرحمن خلیل احمد فراہیدی رحمہ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ اچھا، اس کے بعد ہے غرض و غایت۔ ظاہر ہے کسی بھی کام کو آپ کریں گے اس میں ایک اچھی نیت کریں گے، تو تجوید بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں ایک اچھی نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کلام کو اچھے طریقے سے پڑھ کر میں آپ کی رضا حاصل کروں گا، آپ کو خوش کروں گا، اور جس نے یہ نیت کر لی تو باقی چیزیں اس کو فری میں مل جاتی ہیں۔ جو بڑی چیزیں وہ ہاتھ میں آنی چاہیے، اصل ہاتھ میں ہو، سایہ ہاتھ میں نہ ہو، کبوتر ہاتھ میں ہو، کبوتر کا سایہ ہاتھ میں نہ ہو، تو آخرت جب اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہاتھ میں لے گا تو باقی چیزیں اس کو فری میں ملے گی۔ ایاز نے جب کہا تھا، محمود نے جب کہا تھا کہ کس کو کیا چاہیے، ہر وزیر نے الگ الگ چیزیں مانگی، اور ایاز اٹھ کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بولا مجھے بادشاہ چاہیے، ان کی سلامتی چاہیے، یہ اگر مل گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔
تو پھر محمود نے باقی عزیروں سے کہا تھا کہ اسی وجہ سے میری ٹچنگ ان سے زیادہ ہے کہ دیکھو اس کو میں صرف اس کی نظر میں صرف میں ہوں. تو ہر کام کے شروع میں حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک کہا کہ آدمی جب بیوی سے بات کرنے جائے تب بھی یہ اچھی نیت کر لے, وہ بھی کار خیر بن جائے گا. اور کچھ لوگ جن سے میں نے یہ واقعہ سنا وہ رو پڑے تھے, وہ عالم رو پڑے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزر گئے جنہوں نے اس کام کو بھی عبادت بنا گئے. تو ہر کام پہ اچھی نیت, جب اچھی نیت کریں گے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کام پھر. اور ویسے بھی عادت اور عبادت میں نیت ہی کا تو فرق ہے. کوئی بھی کام عادت ہو اور ایک عبادت ہو, نیت کا فرق ہے. نیت کے ساتھ کریں گے تو عبادت, بغیر نیت کے کریں گے تو وہ عادت ہے. حتیٰ کہ نماز بھی بغیر نیت کے پڑھیں گے تو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے. ہاں, نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اسی پر اجر مرتب ہوتے ہیں. تو تجوید میں ایک اچھی سی نیت کر لیں کہ قرآن مجید کو جو اللہ نے مجھ پر ایک حقوق لاگو کیا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں, اس کو سیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اس کو سیکھ کر انشاءاللہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں تلاوت کروں گا, اور اس پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور مل کر رہے گا, اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کروں گا. تجوید کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیے, ویسے عام طور پر نا ایک مثال میں سامنے رکھتا ہوں. ہر زبان کا ایک خاصہ ہوتا ہے. ہمارے اردو زبان ہے, اس کا بھی ایک خاصہ ہے. فارسی زبان ہے, مٹھاس. اردو زبان ہے, پیارا پن, یہ اس کا خاصہ ہے. لہجہ ہے, اس کا خاصہ ہے. عربی زبان کا بھی ایک خاصہ ہے. عربی زبان کا خاصہ کیا ہے؟ حساسیت. یہ ذرا سی بھی کمزوری کو اور نقص کو برداشت نہیں کرتا. اردو زبان میں برداشت, جیسے فیصل کسی کا نام ہو تو آپ نے اس کو سین ادا کیا, فیصل, دیکھیں سین ادا کیا. اسی طرح سیف اللہ کسی کا نام ہو تو اس میں سین کی جگہ آپ سواد ادا کرتے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح دیگر بہت سارے الفاظ میں ہیر پیر ہو سکتا ہے الفاظ کی ادائیگی میں, کوئی پکڑ کوئی مواخذہ نہیں اردو میں, لیکن عربی میں مواخذہ ہو جائے گا. اردو کا خاصہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال دیکھیے. ایک جملہ ہے, سونا کہاں ہے, سونا کہاں ہے, تو یہ گولڈ کہاں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور لہجے سے پتہ چلے گا, آپ نے پوچھا کہ مجھے آرام کہاں کرنا ہے, تو لہجے سے, حالانکہ عبارت بھی سیم ہے, حرف بھی سیم ہے, آپ لہجے سے پوچھیں گے کہ اس کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, گولڈ کا پتہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یا مجھے آرام کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو سونا کہاں ہے یہ آپ لہجے سے پتہ لگائیں گے. اسی طرح کیا بات ہے, کیا بات ہے, کسی نے اچھی تقریر کی, کسی نے اچھی نماز پڑھے, آپ نے کہا کیا بات ہے, تو آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہاتھ اٹھا کر, جملہ وہی ہے. بچہ شرارت کر رہا تھا, آپ نے کئی دفعہ منع کیا, پھر آپ نے ڈانٹ کر کہہ دیا کیا بات ہے, تو بچہ ڈر گیا, اسی بات کو آپ نے ڈانٹ بنایا. یا آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں لوگ جمع تھے, آپ نے اتر کے پوچھا خیریت, کیا بات ہے, تو وہی سوال بنا. تو یہ سمجھ گئے نا. تو اردو کا خاصہ کیا, لہجہ ہے. تو لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب بنتا ہے لہجے سے. اسی طرح عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں, اگر آپ نے اس میں تمیز نہیں کی تو یہ کچھ کا پھر کچھ بن جاتا ہے. جیسے ملتے جلتے حروف میں جیسے قوف ہے, بڑا قوف حروف لہاتیہ کے نام سے مشہور ہے, یا چھوٹا کاف ہے, یا عین ہے اور حمزہ ہے. ہم زیادہ تر جو اردو داں ہیں وہ عین کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں. جیسے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ حمزہ ہی پڑھا. الم یجعل کیدہم, آپ نے اس کو حمزہ ہی پڑھا, جبکہ یہ الم یجعل نہیں ہے بلکہ الم یجعل ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. سواد ہے, سواد کو اگر آپ سین پڑھیں تو یہ کسی اور معنی میں چلا جائے گا. صراط سواد کے ساتھ پل کے معنی میں, صراط سین کے ساتھ گدھ پرندے کا نام ہے. قلبن دل کو کہا جاتا ہے, کلبن کتے کو کہا جاتا ہے. اسی طرح دیگر الفاظ میں. تو عربی کا جو خاصہ ہے وہ ہے حساسیت, حروف کی ادائیگی. اگر یہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو تو سمجھ لیجئے آپ نے صحیح طور پر اس کو پڑھ لیا ہے. آپ کتاب کھول لیجئے جن ساتھی کے پاس ہیں, جن کے پاس نہیں ہے دو بیٹھ جائیے, میں ایسی چیز کو سبق میں اب پڑھاتا ہوں. دیکھیے انہوں نے اپنے انداز میں کیا کہا, تاکہ گھر پہنچنے کے بعد بھی جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن کریم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے
کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہوتی ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے. جیسے ذل، ذال کے ساتھ وہ ذلیل ہوا، اگر آپ نے اس کو پڑھا زا کے ساتھ تو یہ پھسلنے کے معنی میں ہے، ذلہ ہو جائے گا. اسی طرح دوسری مثال دے رہے ہیں ضل، وا کے ساتھ، اس کا معنی ہو گیا. ضل اس کے ساتھ ہے وہ گمراہ ہوا. دیکھیں کتنا فرق پڑ گیا. آگے لکھ رہے ہیں ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. تجوید کی یہ تعریف بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کی صحیح آواز کے ساتھ ادا کرنا یہ اصل تجوید ہے، اور اسی مقصد کے لیے تجوید سیکھی جاتی ہے. اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. آپ علیہ السلام کا جو لب لہجہ تھا وہ تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے، اور اس کو سیکھنے کا نام تجوید ہے. لہذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں، تو پھر تمام اسباب کو اچھی طرح سمجھ لو اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیکھیے یہاں پر کچھ ہدایت لکھی ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کا سبق مکمل ہو جائے. ابتدائی ہدایت: سب سے پہلے قرآن کریم کو اس کی اصل زبان عربی میں پڑھیں. کچھ لوگوں نے یہ خیالات عام کرنا شروع کر دیا ہیں کہ بھائی صرف ناظرہ خوانی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا. بھائی اصل تو ہے اس کا مطلب اور مفہوم، ہمیں سمجھنا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے ایک چیز کی اہمیت بیان کرنے سے دوسری چیز کی اہمیت کا انکار لازم نہیں آتا. اگر آپ ماں باپ دونوں ہیں لیکن کسی کا آپ ٹاپک لے لیں، کسی سے دلی محبت ہو، تو اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ الفاظ کی دنیا الگ ہے، معنی کی دنیا الگ ہے. الفاظ وسیلہ اور ذریعہ ہے معنی تک پہنچنے کا. اگر الفاظ محفوظ نہیں رہے تو معنی تک کیسے پہنچیں گے. پرانے ادیان جتنے بھی ہیں جن کو اللہ نے منسوخ کیا ہے، قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے. الذین یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے تحریف کر دی تھی، بدل دی تھی الفاظ کو کہ اپنے اپنے جگہ سے، جس کی وجہ سے معنی مطلب بگڑ گیا. تو تراش کر الفاظ اور آیات نکال لی. جو مطلب کی آیات تھی وہ موجود ہیں، جو بے مطلب جس میں مشکلات درپیش تھے انہوں نے آیت کو نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہی منسوخ کر دیا. تو اب یہ دین محفوظ ہے. کیوں؟ اس کی ایک ایک حرف، ایک ایک چیز محفوظ ہے. اور جب بھی ممکن ہوگا، جب آپ اس کے ایک ایک الفاظ کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا؟ یہ تجوید ہے. تجوید کے ذریعے سے تلاوت کی حفاظت ہے، تلاوت کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت ہے، قرآن مجید کی حفاظت کے ذریعے سے اسلام محفوظ ہے. کیونکہ اگر قرآن محفوظ نہیں ہے تو آپ کا اسلام کہاں محفوظ رہے گا؟ سارا اسلام قرآن میں ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ناظرہ خوانی بھی ضروری ہے. دینی مدارس، چھوٹے چھوٹے مکتب جو پڑھا رہے ہیں، یہ ایک ایک الفاظ کی حفاظت کر رہی ہیں، اسی کے لیے ذریعہ ہے. انگریز دور میں سنا تھا کہ انگریز نے کافی کوشش کی ہے، نسخے جلا کے قرآن مجید ان کے جو اصل چیزیں ختم ہو جائے، اصل منبع ختم ہو جائے. لیکن گلی گلی کے چھوٹے بچے کو وہ کیا کرے گا جس کو یہ تک پتہ ہے کہ یہ لفظ سواد ہے یا سین ہے، یہ قوف ہے کہ کاف ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی محنتیں ہیں تو یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. یہ اسی کے حفاظت کے اسباب ہیں سب. تو یہ قرآن مجید کو اس کی اصلی زبان عربی میں پڑھنا بھی ضروری ہے، اور چیزیں محفوظ ہونا ضروری ہیں. ہاں معنی مفہوم اس کے لیے ایک الگ دنیا ہے، اس کے لیے پھر الگ سی بحث ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ. قرآن نمبر 2، قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں. تو یہ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجہ، اہل عرب کا جو لب و لہجہ ہے وہ سعودی عرب کا لہجہ بہت مشہور ہے. ایک تو مصری لہجہ ہے، عراقی لہجہ بھی ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کا جو لہجہ ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے. پھر سعودی عرب میں شیخ سدیس کا الگ لہجہ ہے، شیخ ابراہیم الشریم کا الگ لہجہ ہے. لیکن خود اہل عرب بتاتے ہیں کہ شیخ ابراہیم الشریم کا جو لہجہ ہے یہ ہمیں بہت پسند ہے، اور واقعی میں ان کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے شیخ ابراہیم الشریم کا لہجہ. کوشش کریں اس انداز میں، اس لہجے میں پڑھنے کی. گلی کوچوں میں آپ نے دیکھا نہیں، انڈیا کے جب بھی کوئی گانا آتا ہے یا فلم آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گنگنا رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ صورتوں کے متعلق تھی، آیات کے متعلق تھی، لوگ بچے پڑھتے تھے. اب جس چیز کا عروج ہے اسی چیز کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. ہم بھی جب کیسٹوں میں، میموری کارڈ میں یا موبائل میں بار بار ایک چیز کو لگائیں گے، سنیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا. ایک آسان ذریعہ لہجے کو سیکھنے کا یہ ہے کہ ریکارڈ بار بار آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ اس جیسا لہجہ آپ کا بھی بن جائے گا. تلاوت نمبر 3، تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں سوائے سورۃ التوبہ کے. یہ ذرا مشکل سبق ہے، اس کے کل 16 یا کتنے سورتیں بنتی ہیں،
لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اعوذ باللہ کا جو محل ہے وہ ابتدائی تلاوت ہے، بسم اللہ کا جو محل ہے وہ ابتدائی صورت ہے۔ ہمارے یہاں بعض ساتھی جیسے سپارہ شروع ہوا تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پھر سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو سپارے کا شروع ہونا اعوذ باللہ بسم اللہ کا محل نہیں ہے، ویسے پڑھ کے چلے جائیے۔ ہاں سورت شروع ہو تو صرف بسم اللہ پڑھیں، ابتدائی تلاوت ہو صرف اعوذ باللہ پڑھیں۔ ہاں ابتدائی تلاوت میں حصول برکت اور رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی ساتھی اعتراض نہیں کریں یعنی جب میں تلاوت شروع کروں تو صرف اعوذ باللہ پڑھوں، بسم اللہ نہیں پڑھوں۔ قاعدے کے روح سے تو صرف اعوذ باللہ ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ابتدائی تلاوت ہے، محل ہے۔ جب ابتدائی صورت بھی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اگر ابتدائی صورت نہ ہو بلکہ درمیان تلاوت تو صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، لیکن حصول برکت اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہیں سے ایک اچھی بات آپ کو بتا دوں تاکہ اس بات کو آپ آگے پہنچائیں، مسنون دعائیں بہت ساری ہیں۔ جب کسی کام کے آغاز میں دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور جب کسی کام کے اختتام پر دعا یاد نہ ہو تو الحمدللہ پڑھ لیں، بس یہ اس کا کسی حد تک حق ادا ہو گیا۔ جتنے بھی دعائیں معصورہ ہیں، دعائیں مسنون ہیں، سب کے آخر میں دیکھیے الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني، سب تو الحمدللہ پڑھ لیں تو یہ دعا کا کسی حد تک حق ادا ہو جائے گا۔ اس چیز کو بچوں کو بھی سکھائیں، بسم اللہ بسم اللہ، اور جب کام ختم ہو تو الحمدللہ۔ تو تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ اور سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں، اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن مجید کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا قرآن مجید کیوں کھول کے رکھا آپ نے، آپ تو کہیں گئے ہوئے تو بولا شیطان پڑھتا ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہم تو کھول کے ہی رکھتے مسجد میں سارے قرآن مجید کو، ہم تو چاہتے ہی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ یا اسی طرح بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا جو نا چپل الٹا تو بولا یہ نعوذ باللہ الفاظ ادا کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہاں اس کو دوسری تعویل کے ذریعے، دوسری جواب کے ذریعے سے نا اطمینان کریں کہ ایک اتنی بات کہہ دینا کہ قرآن مجید اگر اوپر سے گر جائے تو پرانے زمانے میں مولوی صاحبان وہ روٹی اور وہ حلوہ منگاتے تھے گھر سے تاکہ ان کا پیٹ بھی بھر جائے، آئندہ ان سے غلطی بھی نہ ہو، کفارہ اس کو رکھتے تھے۔ اس کو نہیں رکھتے تھے کہ بھائی یا بولتے رہے موم بتی اور ماچس لے کر آؤ مسجدوں میں، ظاہر ہے یہ سسٹم تو تھا نہیں لائٹ وغیرہ کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ دیکھو دین کو صحیح طور پر پیش کرنا پڑے گا۔ اگر دین کی صحیح شکل نہیں پیش کی آپ نے تو کل کو نت نئی جدید ایجادات پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے ذہن آتا تو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، یار دین کی یہ چیز تو غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کچھ چیزوں کو لے کر اب پریشان ہیں، کیوں؟ ہمارے کچھ مولوی صاحبان نے غلط چیز پیش کیا۔ جب ہم نے علم حاصل کیا، دین میں آگے سبقت حاصل کر لی تو پتہ چلے ساری چیزیں غلط ہیں۔ لیکن جو اصل شکل ہے کتابوں میں، جو اصل دین ہے، وہ اصل شکل میں جو قیامت تک کبھی ایک حرف کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، وہ اصل چیز آج تک موجود ہے۔ تو اس لیے دوران قرآن مجید کو کھول کے رکھنا یہ ذرا بے ادبی ہے، اور ادب اور فرض کے لیے کوئی پروف تو نہیں مانگی جاتی کسی سے۔ آپ کو کسی کو ادب کرنا، آپ تھوڑی پوچھیں گے کہ بھائی کہاں لکھا ہے، کیوں ادب کروں ان کا؟ بڑوں کی ادب کی جاتی ہے، ادب ہے۔ تو قرآن مجید کا ادب ہے کہ اگر بات کرنی ہو، کہیں جانا ہو تو اس کو بند کر کے جائیں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، یہ جس کو آپ تجوید میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ وہ حروف بن جائیں۔ زبر زیر پیش کو کھینچنا میں سمجھتا ہوں تجوید میں، قرآن مجید میں سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ زبر کو کھینچتے ہیں تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے، دو بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ کی بات ہو، قالا کی بات ہو، اگر آپ نے کھینچا قالا تو یہ دو خداؤں نے فرمایا، دو خداؤں نے کہا، شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر کھینچیں۔ زبر زیر پیش کو کھینچ سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ، جبکہ زبر کے بعد الف ہو، زیر کے بعد یا ساکن ہو، پیش کے بعد واو ساکن ہو، تب اس کو کھینچ سکتے ہیں، جس کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں، جو جیسے حرکت ہو، جیسی حرکت ہو اس کو ویسے ہی ادا کریں۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ یہ الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں ان کو حروف ہجا یا حروف تہجی یا الفاظ مفردات 3 نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان حرفوں میں ایک بات یاد رکھیے، کچھ حروف ایسے ہیں جو باریک ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو موٹے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو نرم ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو سخت ہیں، اور کچھ حروف ایسے جو تکلف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے صفات ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کر آپ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنا خوبصورت ایک جملہ بنایا، تلاوت ٹہر ٹہر کر کریں
اور اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں. دونوں باتیں آ گئی, الفاظ بھی آپ پڑھیں اور ترجمہ اور مطلب وہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں, دونوں ضروری ہیں. قرآن کریم کو ہوش الہانی سے پڑھیں, اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو اسی طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ نے آپ کو خوش آوازی دی ہے یا آپ کا صحت مند بیٹا ہے, تندرست ہے, ذہین ہے, اس کو اللہ کے لیے وقف کریں. 3 بچے اللہ نے دیے ہیں, 2 بچوں کو دنیا میں لگائے, 1 بچے کو کم سے کم اللہ کے لیے وقف کریں. ٹھیک ہے نہیں. اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کے لیے دعا کریں. جیسے تلاوت ختم ہو یا قرآن مجید ختم ہو, اس وقت دعاؤں کے قبول ہونا ثابت ہیں. نوٹ, 1 الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا. یہ جو حروف مدہ کی مقدار آپ کو بتائی گئی ہے, 1 الف کی مقدار کھینچنا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے اطمینان قلبی کے لیے کہ یہ مقدار کے تعدد میں کس طرح اندازہ لگائیں گے, تو اس کے لیے ایک اندازہ بتا رہے ہیں کہ بند انگلی کو کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنے کی مقدار میں جتنا وقت لگتا ہے, یہ وقت جو ہے نا یہ حروف مدہ کی مقدار ہے. یعنی ایک اندازے پر عمل کرے, جیسے مالکی یوم الدین, یوں نہیں پڑھے مالکی یوم الدین, پھر وہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے مالکی. تو مالکی دیکھیے 1 الف کی مقدار کھینچا, یہ حروف مدہ کی مقدار ہے. مغضوبی, واو کی 1 الف کی مقدار کھینچا. مالکی یوم الدین, تو دال کو یا کو اپنی 1 الف کی مقدار کھینچا, یہ حروف مدہ کی مقدار ہیں. اگلے اتوار سے انشاءاللہ مخارج اور دانتوں کے نام اس کا پورا نقشہ شروع ہو جائے گا. السلام علیکم.